اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو بہت زبردست باتیں بلکہ دو فطرت کے قوانین، قدرت کے قوانین اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، اور یہ دونوں قوانین ہماری عملی زندگی کے لیے بہت مفید اور کارگر ہیں۔ پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق بھر اٹھا، پھر جب سیلاب آیا تو اس کی سطح پر کچھ جھاگ آ کر جمع ہو گیا، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا تھا جہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین میں بہت سارے جو ندی نالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پانی کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہہ پڑتے ہیں۔ پھر اس میں جب سیلاب آتے ہیں تو کچھ جھاگ ہوتا ہے جو سطح پر ابھرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، آپ اس مثال کو کچھ اس طرح سمجھیں کہ جو بارش ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ وحی، وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور ان کے بعد پھر تمام لوگوں تک اسے پہنچایا گیا۔ اور یہ جو ندی اور نالے، ان کی جو حیثیت ہے، یہ ہم انسان ہیں، ہم مومن، ہم مسلمان ہیں، جن کی اپنی اپنی حیثیتیں اور اپنی اپنی بساط، اپنے اپنے ظرف ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب بارش نازل ہوئی تو جس طرح سے ہر ندی نالا اپنی حیثیت کے مطابق اس بارش کا، اس پانی کا کچھ حصہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، اسی طرح انسان بھی، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک ظرف ہوتا ہے، اس کی ایک بساط ہوتی ہے، جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو، قرآن مجید کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، نبی کریم کی محبت کو، ان کے اسوہ پر عمل کرنے کے جذبے کو وہ انسان اپنے اندر اس قدر سما سکتا ہے۔ بار بار ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہی قرآن مجید جس نے عرب کے ان چند چرواہوں کو کچھ سالوں کے اندر اندر آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا دیا، آج وہی قرآن ہمارے درمیان بھی موجود ہے، ہم بھی اسی محمد کے امتی ہیں، ہم بھی، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ صدیوں سے ہم غلامی کی، بے کسی کی، بے بسی کی مجبوری کی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ میرے عزیزو یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پانی برسایا تو ہر ندی اور نالے نے اپنی حیثیت کے مطابق اس پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی محبت کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کے جذبے کی بات آتی ہے، تو ہر شخص کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اندر سما لیا تھا، اس جذبہ خیر کو اپنے اندر سمو لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بلندیوں کے اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ رہے ہم لوگ تو ہم نے خود اپنی حیثیتیں بہت کم کر رکھی ہیں۔ ہم نے اس عمومی بارش سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یا قرآن مجید کے فرمان، یہ تمام لوگوں کے لیے بالکل عمومی ہے، کسی کے ساتھ اس میں زیادتی یا کمی بیشی نہیں کی گئی ہے، لیکن ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس میں سے لے پا رہا ہے، اور ہم نے بہت کم حصہ اس کا پایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرچ کرنے کو کہا گیا اور ایک جنگ کی تیاری کرنے کو کہا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان نکال کر چلے آئے، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان نکال کر لے آئے۔ اور آج جب ہم سے وہی قرآن حکم دیتا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آج بھی ہم تک پہنچتے ہیں خرچ کرنے کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں پیسے خرچ کرنے کے تعلق سے، تو ہم مشکل سے 2.5% نکال پاتے ہیں۔ مشکل سے ہم اپنے مال کا 2.5%، 2.5% اپنے مال کا بڑی مشکل سے دل پر ہاتھ رکھ کے ہم کو نکالنا ہوتا ہے۔ یہ ان احکامات میں کسی تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہے،
یہ قرآن مجید میں کسی تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے آیا تھا تو اس زمانے کے لیے خاص تھا اور آج کے لیے نہیں ہے اس وجہ سے، بلکہ یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ہماری اپنی حیثیتوں کی بات ہے. یہ اس چیز کا سوال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کر رکھا ہے ان احکامات کو اپنے اندر سمونے کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں سمائے. ہم نے اپنے آپ کو کس قدر تیار کر رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اسوے پر عمل کرنے کا جذبہ کس قدر ہمارے دلوں میں سمائے. یہ قرآن مجید کا اس آیت کا ایک پہلا حصہ تھا. دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھاتا ہے. اس آیت میں جو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کا جو جملہ ہے وہ بہت 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 قیمتی جملہ ہے. اسے گرہ میں باندھ لیجئے کہ جو چیز انسانوں کے نفع کے لیے ہوتی ہے، سماج کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے سود مند ہوتی ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے. اور جو چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، اس جھاگ کی طرح جب سمندر کے اوپر جو جھاگ بنتا ہے اس جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے وہ جھاگ اڑ جایا کرتا ہے، وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن وہ پانی جو سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، وہ زمین میں رک جاتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اسی طرح ہم لوگ جو بار بار ہم مستقل اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں کسی طرح اپنی جگہ بنا سکیں، سوسائٹی والوں کو اپنا پیغام سنا سکتے، اپنے آپ کو اس لائق بنا سکے کہ ہماری بات سنی جائے، ہم اپنا ایک مقام بنا سکیں سوسائٹی میں. اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے کہ ہم اس کے لیے نفع بخش ہوں، ہم اپنے سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے نفع بخش ہوں، سود مند ہوں. سوسائٹی کو یہ لگے، لوگوں کو یہ لگے کہ ہم ان کے لیے کارآمد ہیں، ہم ان کے کسی کام کے ہیں، ہم ان کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کو ہم سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم ان کے درمیان باقی رہ سکیں گے. یہ زمانہ کھچاؤ کا زمانہ ہے، تناؤ کا زمانہ ہے. ہر کوئی اپنی حیثیت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی سماج کو اپنے طرف کرنے کے کشمکش ہے جس میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، ایک دوڑ ہے جس میں ہر کوئی دوڑ رہا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دوڑ میں جیتے اور خود کی ایک جگہ بنا سکیں سماج میں، خود کا ایک مقام حاصل کر سکیں سماج میں، تو آپ کو اس اصول کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ زمین میں باقی رہے گا اور جو نفع بخش نہیں ہوگا وہ جھاگ کے مانند ہوگا جو اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی حیثیت دے، ہمیں اتنا ظرف دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو اسی طرح اپنے دلوں میں بسا سکے جس طرح صحابہ کرام نے بسایا تھا، اور ہم نے اس سوسائٹی کے لیے، اس سماج کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنا دے تاکہ ہماری یہاں پر ایک حیثیت، ایک مقام ہو اور لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے پیغام سننے کے لیے رضامند ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.